شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو قیامت کے دن کوئی شخص اس عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں آئے گا علاوہ اس شخص کے جس نے اس کی مانند یا اس سے زیادہ کہا۔ تشریح: اس موقع پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ حدیث کی ظاہری عبارت سے یہ مفہوم معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے پہلے شخص کی مانند کیا، یعنی اس نے پہلے شخص کی طرح صبح و شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو وہ قیامت کے دن اس عمل سے افضل لائے گا جو یہ پہلا لائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسرے شخص نے اگر پہلے شخص کی طرح سبحان اللہ و بحمدہ صبح و شام 100 مرتبہ کہا تو وہ قیامت کے دن پہلے ہی شخص کی طرح عمل لے کر حاضر ہوگا، نہ کہ اس سے افضل عمل لائے گا۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ حدیث کی عبارت حقیقت و معنی کے اعتبار سے یوں ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص اس عمل کے برابر کوئی عمل نہیں لائے گا جو یہ شخص لائے گا، اور نہ اس کے عمل سے افضل کوئی عمل لائے گا علاوہ اس شخص کے جس نے اس کی مانند سبحان اللہ و بحمدہ صبح و شام کے وقت 100 مرتبہ سے زیادہ کہا تو وہ اس سے پہلے شخص کے عمل سے افضل عمل لائے گا۔ یا پھر یہ کہا جائے گا کہ مثل ما قال او زاد علیہ میں حرف او معنی کے اعتبار سے حرف واو کی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے چن لیا ہے، اور وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تشریح: چن لیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر میں سے اس کلمہ کو اپنے فرشتوں کے لیے چن لیا ہے، اور اس کلمہ کی انتہائی فضیلت کی وجہ سے انہیں حکم دیا کہ وہ اسے ہمیشہ پڑھتے رہا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ 4 کلموں یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا اختصار ہے، کیونکہ تشریح میں شرک کی نفی بھی ہوتی ہے جو تحلیل کا حاصل ہے، اور اس سے اللہ اکبر یعنی بہت بڑا ہونا بھی لازم آتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔